ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام مقابل کے ساتھ میں سروت ولیم، ہارون صاحب میرے ساتھ اس وقت سیٹ پر ہی موجود ہیں۔ آج بڑے اہم موضوعات ہیں، ان میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ انڈیا اور چائنا کے مابین جو ایک کشیدگی ہے۔ 5 مئی سے ایک تنازع شروع ہوا جو کہ بڑھتے بڑھتے اس وقت شدید کشیدگی کی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ کل یعنی کہ بروز ہفتہ ہے 6 جون کو دونوں ممالک کے جو افواج ہیں ان کے کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ افسران جو ہیں وہ بیٹھیں گے، ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان مذاکرات کا کیا رنگ نکلے گا، اور سب سے بڑھ کر پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے۔ اگر اوورآل اس تمام تر چیز کو دیکھتے ہیں تو انڈیا اس وقت اپنے 3 ہمسایوں کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے۔ پاکستان کے ساتھ ٹکراؤ اس کا رہتا ہے، چائنا کے ساتھ اس نے ٹکراؤ کیا ہوا ہے، اور اب نیپال کے ساتھ بھی اس کا ٹکراؤ چل رہا ہے۔ اس میں پاکستان کے لیے کیا صورتحال بن سکتی ہے، ہارون صاحب سے اس پہ تجزیہ لیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بات ہوگی موجودہ حکومت کی معاشی پالیسی کے حوالے سے۔ جب ہم بات کرنے جائیں گے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں ہیں جو کہ لوگوں کو دی جائیں گی، بے روزگاری کو ختم کیا جائے گا، مگر نوکریاں ملنا تو محال، جو پہلے سے موجود لوگ ہیں ان کو بھی بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ اسٹیل مل کے ملازمین کی بات کریں گے جن کو بے روزگار کرنے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں، اور کیا ان کے بے روزگار ہونے سے ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی، اسٹیل مل کی صورتحال بہتر ہو جائے گی، اس میں بات کروں گی۔ گندم کا بحران، بار بار ہارون صاحب نے اس کے اوپر توجہ دلائی، بار بار اس کے اوپر ہم نے بات کی، مگر حکومت کے کان پر جوں نہیں ڈیگی۔ گندم کا بحران شدت اختیار کر گیا، آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، کیا صورتحال بنے گی، اس پہ میں ہارون صاحب سے جانوں گی، اور آخر میں کورونا کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج خان صاحب نے بھی اسپیچ کی اور انہوں نے بھی کہا کہ SOPs کے اوپر عمل کیا جائے، احتیاط کو دیکھا جائے، مد نظر رکھا جائے، کیونکہ مزید لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا، سمارٹ لاک ڈاؤن تو کیا جا سکتا ہے۔ بار بار جب یہ بات ہو رہی ہے تو عوام اس پر احتیاط کیوں نہیں کر رہی؟ ریکارڈ کیسز ہیں جن کی تصدیق ہر گزرتے دن کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ جو ٹائیگر فورس بنایا گیا، حکومت وقت کی بات تو عوام سن نہیں رہی ہے، ٹائیگر فورس کیا کرے گی، اس پر بھی ہارون صاحب سے تجزیہ لیں گے۔ ہارون صاحب، کل انڈیا اور چائنا کے بیچ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس پہ بات کروں گی، مگر کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس کچھ امپورٹنٹ؟ تو پہلے بہت بڑی خبریں دے دیتے ہیں ہم، پھر چیدہ خبروں کی طرف بڑھیں گے۔ قاضی عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کیس ہے اس کو واپس لینے پہ غور کیا جا رہا ہے۔ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں سرکاری ٹیم میں۔ اچھا، وفاقی وزیر قانون جو اب وکیل بن گئے ہیں چھوڑ کے، ان کا تو خیال یہ ہے کہ مقدمہ مضبوط ہے، دلائل ہیں، قائل کیا جا سکتا ہے ججوں کو۔ اٹارنی جنرل اس کے حق میں نہیں ہے، بعض وفاقی وزراء کی رائے یہی ہے، بعض اعلیٰ سرکار وکیلوں نے بھی حکومت سے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ وہ چودھری افتخار ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ویسی تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال پیچیدگی ہوگی۔ اچھا، آسانی سے معاملات ختم ہوں گے؟ آسانی سے معاملات ختم نہیں ہوں گے۔ شوگر ملوں 50 شوگر ملوں کے آڈٹ پہ FBI نے کام شروع کر دیا، FIA نے کام شروع کر دیا۔ ٹائم لگے گا اس میں، کوئی یہ فوری نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے، کتنا ٹائم؟ لیکن 2-3 سال۔ تو بھول جائیں نہیں، بھولنے کی بات نہیں ہے، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ترتیب وار کریں، 1 2 3 کر کے کریں، خدا نہ خواستہ خان صاحب ٹینیور پورا نہ کر پائے تو کو دے دیا ہے اور کام اس پہ شروع ہو، خدا نہ خواستہ حکومت اپنا وقت پورا نہ کر پائی تو نئے کیسز جو ہے نا وہ انیشیٹ کر رہی ہے۔ اس پہ تو بتائیں مجھے، نئے کیسز پہ تو میں آؤں گی، ذرا شوگر کی طرف ابھی رک جائیں ہارون صاحب۔ نہیں، وہ جو بھی کریں گے، میں تو جتنی خبر میرے پاس ہے میں نے آپ کو دے دی۔ اچھا، ترین صاحب کے اوپر بھی قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں، برطانیہ چلے گئے نا وہ؟ تو برطانیہ چلے گئے، وہ اپنا وقت آرام سے گزاریں گے، وہ کوئی دیوانہ ہے کہ اپنی انرجی ضائع کرے؟ میرے جیسے لوگ تو کہہ رہے ہیں اس وقت وہ کہانیاں ہیں، اس وقت وہ کسی کنفنٹریشن میں نہیں جائے گا، اس وقت وہ چاہے گا آرام سے اپنا وقت گزارے۔ جب وقت آئے، وہ آج بھی ایک بڑا ایسٹ ہے پولیٹیکل، اس کے تعلقات ہیں، وہ روپیہ خرچ کرتا ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو oblige کیا ہے، اس سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت بروئے کار آئے گا جب اس کے لیے سازگار حالات ہوں گے، چاہے وہ 2 سال بعد ہوں، چاہے 3 سال بعد ہوں، چاہے 6 ماہ بعد ہوں۔ اچھا، اس وقت نہیں ہوگا، اس وقت وہ اپنا کاروبار کرنا چاہیں گے اور کشمکش سے بچنا چاہیں گے۔ اچھا، چلیے پھر کیسز کے کچھ آپ بات کریں۔ 70 نئے مقدمات جو ہیں ان کی فائلیں جاری ہیں نیب نے، اس میں PTI کے لوگ بھی ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، کمرے صاف کیے جا رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ جی بڑے لوگ جا رہے ہیں جو صفائیاں اتنی ہو رہی ہیں؟ جی، کافی صفائی، بڑے ہی لوگ جاتے ہیں، ارے گھرے یعنی آپ کو کیا، آپ کا خیال ہے لے جائیں گے؟ تو یہ بات تو پکڑا نہیں جاتا ان سے۔ شہباز شریف اچھا جی، الیکشن کمیشن نے جو کہا تھا کہ صاحب تو نہیں جا رہے، شہباز شریف صاحب جا سکتے ہیں کسی وقت بھی۔ شہباز شریف صاحب پہ تو اس طرح تاک کے نشانہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، جیسے مچان پہ شکاری بیٹھا ہوتا ہے شیر کے انتظار میں بکرا باندھ کے۔
اب ان کا بس نہیں چلا لیکن بس چلے گا. لیکن مطلب ہے کہ ہر کہیں شہباز شریف کے آدمی نون لیگ کے موجود ہیں جو اسے بچا رہے ہیں. ایک تو انہوں نے غلطی یہی نہیں پہلے سے شیخ رشید نے منہ پھاڑ کے اعلان کرنا شروع کر دیا, چیخو پکار شروع, پکڑ لیے پکڑ لیے پکڑ لیے. یہ ہمارا مزاج ہے, جس کو پکڑنا اس کو بتایا نہیں جاتا بلکہ الٹ میسج دیا. مجھے حیرت ہے ابھی قربانی کی اداری ہے تو شیخ صاحب کا کوئی قربانی سے متعلق نہیں بات آئی کہ قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی. اب کوئی نہیں ہے, مطلب وہ سارا کام زیادہ شیخ نے خراب کیا اور کچھ اور لوگوں نے پکڑ لیں گے جس کو پکڑنا ہو اس کے لیے شور مچایا جاتا ہے. اچھا پی ٹی آئی کا کچھ آ رہا ہے, اس کے بعد آگے بڑھ جائیں گے. پی ٹی آئی کو گیس دے دیں مجھے کہ شاید پی ٹی آئی کا, ہاں پی ٹی آئی کے لوگ نام نہیں بتا رہے, نیب والے ٹائپ پر نام نہیں بتا رہے. آپ کو نیب سے ناموں کی کیا ضرورت ہے ہارون صاحب, آپ کے اپنے بڑے ریسورس. نہیں ریسورس ہے, میں غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر سکتا. اور بھارت اور افغانستان نے بلوچستان کو اب گلگت بلتستان سے توجہ ہٹائی ہے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ چین کا اس پہ بہت سخت سٹینڈ ہوگا. اس پہ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ مذاکرات کل نہیں ہوں گے, کل بھی ہوں گے. آج بھی رابطہ ہوا ہے بھارت اور چین کے درمیان. ایک سورس کا کہنا ہے کہ اس میں کیا کن خطوط پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور پاکستان پنجگور میں اور گوادر میں آپریشن شروع کر دیا ایف سی نے, اس لیے کہ وہ وہاں پہ کچھ شرارت کرنے والے تھے. ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک امپروو ہوا ہے افغانستان کے اندر بھی اور یہاں بھی. اور اشرف غنی صاحب اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کر رہے ہیں, ان کے پاؤں تلے زمین تو ہے نہیں. اور وہاں جو انڈینز جو ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان اب انڈیا کو کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے افغانستان میں, لیکن وہ یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے. کچھ آدمی ان کے ممکن ہے پکڑے بھی جائیں جلدی. پاکستان کی تاریخ میں کئی اشروں کے بعد 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ پرائسز سٹیبل ہوں. جب گندم پر آئے گی بات تو پھر اس پہ گفتگو اس پہ بات کریں گے گندم پہ. آپ ویسے میٹنگ میں کچھ الیکشن کمیشن کی بھی بات کر رہے تھے. الیکشن کمیشن نے جو پلی بارگین جو ہے اس کو چونکہ غیر قانونی قرار دیا کہ وہ لوگ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہیں, لہذا اس کی فہرستیں بننا شروع ہو گئی ہیں. اب وہ اتنا وقت کم تھا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ فہرست مجھے معلوم نہیں اس میں کون لوگ ہیں, اس میں غالباً ساری پارٹی. چلیں میں انتظار کروں گی ہارون صاحب, ڈیورنگ شو ہمارے پاس اگر وہ لسٹ آ جائے تو آپ وہ شیئر کیجئے گا. اس کا مطلب ہے کہ نیب غیر قانونی طور پہ پلی بارگن کرتا ہے, نیب غیر قانونی کام کرتا ہے. نہیں, قانون میں تو اس کی گنجائش ہے, لیکن ایک آدمی نے تسلیم کیا کہ وہ کرپٹ ہے, پلی بارگن کیا 50 کروڑ یا 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپے واپس کیے, تو عوامی نمائندگی کا مستحق کیسے رہا وہ؟ ہارون صاحب میری آنکھوں کے سامنے ایک تصویر آ رہی ہے جس میں سبھی لوگ غائب ہو جائیں گے, تو نیا کون آئے گا؟ سبھی پلی بارگن والے ہیں. فکر نہ کریں, یہی رہیں گے جب تک یہ قوم جاگتی نہیں ہے. تاریخ کے چوراہے پر سوئی پڑی ہے, اسی قسم کی شکلیں آپ دیکھتے رہیں گے. سارے نہیں جائیں گے, کچھ چلے جائیں گے. نواز شریف صاحب تو گئے, وہ نہیں آ سکتے, آئیں گے بھی نہیں. اور وہ اس کے لیے 5 سال کے لیے ان کی صاحبزادی پہ پابندی ہے, ویسے بھی واپس نہیں آئیں گے, وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف کیسز اتنے مضبوط ہیں کہ ان کا معاملے کو ختم سمجھیے. میں سمجھ رہی ہوں, کوئی دنیا کی عدالت جو ہے آسانی سے اندازہ ہے, باقی تو فیصلہ تو عدالت کرے گی, ہم تو اندازہ دار. ماہرین جو کہتے ہیں یہ ٹی ٹیز والا قصہ انہیں لے بیٹھے گا. یعنی کہ کچی گولیاں کھیل گئے یہاں پہ. نہیں, کچی کیا گولیاں ہیں جو جب آدمی کسی عادت بد میں مبتلا ہوتا ہے, کرپشن لوٹ مار تو اتنی کی ہے نواز شریف صاحب نے, وہ تو اپنا حق سمجھتے ہیں, کوئی اپنا حق سمجھتے ہیں تو پھر اس حق کی ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے نا, وہ قیمت چکانے کا وقت آن پہنچا. چلیے مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کون کون سی قیمتیں چکائے گا اب, انڈیا کیا کرتا ہے؟ دیکھیے آج بھی بات ہوئی ہے, کل بھی بات ہوئی ہے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ دنیا بدل رہی ہے بہت تیزی سے, اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور بھی اس کے ادراک نہیں کر رہے, اس کو سمجھ نہیں رہے. اس دنیا کا مالک و آقا تھا امریکہ یورپی یونین کی مدد سے, اور وہ دنیا کے لیے ایک نیا نظام وضع کر رہا تھا, وہ تو پھنس گیا. اور اس کا سب سے بڑا حلیف تھا انڈیا, وہ بھی پھنس گیا. امریکہ جس طوفان میں پھنس گیا ہے, یہی کہا جاتا ہے نا کہ 20% آبادی کو, پولیٹیکل سائنس یہی کہتے ہیں آبادی کو آپ پرووک کر لیں تو آپ گورن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب کالے تو ہیں ہی اور بہت سے دوسرے لوگ بھی ہیں, اسپانوی ہیں مثلا, دوسرے گروپس کے لوگ ہیں. ناراض لوگوں کے بڑے گروہ پیدا ہو گئے ہیں, اور یہ میں نے آج پڑھا نیو یارک ٹائمز میں, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کئی دفعہ توجہ سے پڑھا کہ یہ کہ فرنٹ پیج پہ چھپا ہوا تبصرہ ہے
کہ امریکہ اسی راستے پہ آگے بڑھتا رہا تو ٹوٹ جائے گا، اور ٹرمپ سب توڑنے کے اس لیے کہ یہ اس نے دلیل دی، اس نے دلیل یہ دی ہے کہ یہی امریکہ تھا، ایسا ہی کرائسس تھا، لیکن دیر واز ون ابراہم لنکن، ایک عظیم مدبر موجود تھا جس کے اخلاق، آج ہے ڈونلڈ ٹرمپ جس کے جیتنے کے امکانات ہیں، اور وہ اس آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ تو دیکھیے کھیل کیا تھا دنیا میں، کھیل یہ تھا کہ یہ امریکہ ہے، جاپان اس کے ساتھ ہے، انڈیا اس کے ساتھ ہے، آسٹریلیا اس کے ساتھ ہے، چین کا گھیراؤ کرنا ہے، اور کوششیں بھی تھیں۔ چین نے کیا کیا، ایک تو افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے انڈیا نکل گیا سینٹرل ایشیا پالیسی میں، سینٹرل ایشیا کو بھی کنٹرول کرنا، اس میں سے نکل گیا۔ پھر انڈینز جو انہوں نے کیا حماقت کی اگست میں، جا کے کشمیر کو، لداخ کو انڈین یونین کا اس کا بنا، یونین ٹیریٹری بنا دیا، وہ جو ایک نیا نقشہ انہوں نے نکالا۔ جب وہ نقشہ نکالا تو چینی تیار تھے، انہوں نے 3 محاذوں پر پیش قدمی کی، لوگ صرف ایک آدھ محاذ کو دیکھ رہے ہیں، 3 محاذوں پہ انہوں نے پیش قدمی کی، اور چوتھے کا امکان ہے۔ 3 محاذوں پر انہوں نے کیا پیش قدمی کی؟ ہانگ کانگ میں مظاہرے دم توڑ گئے ہیں، اور چینی مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ اب وہاں وہ اپنے قدم جمائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، اب وہ صدر نے ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ہم جو ہے اس کو جو رعایتیں ہیں وہ جو دی ہیں وہ ختم کر دیں گے۔ برطانیہ نے بھی کہا ہے 30 لاکھ آبادی ہے، 60 لاکھ آبادی ہے، 30 لاکھ کو ہم برطانوی شہریت دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن چینی اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کر چکے ہیں۔ ہنان ان کا ایک علاقہ ہے جزیرہ نما، اور شنگھائی میں وہ کہتے ہیں ہم زیادہ مراعات آفر کریں گے انویسٹمنٹ کرنے والوں کو، زبردست۔ اور سرمایہ کار جو اس میں سے کچھ تو جائے گا، یورپ جائے گا، امریکہ جائے گا، مینٹلی تیار ہیں، لیکن چین انہیں زیادہ پرکشش نظر آ رہا ہے، مظاہرے ختم ہو رہے ہیں، ادھر کیا، اور ادھر انہوں نے جو پلاننگ کر رہے تھے سی پیک کے خلاف اور پاکستان کو انڈر پریشر رکھنے چاہتے تھے، انہوں نے وہ قصہ ہی موقع دیا، جھگڑے ٹنٹا ہی ختم کیا، انہوں نے جا کے قبضہ کر لیا۔ جو مذاکرات ہوئے ہیں آج، ایک بہت ریلائبل سورس یہ کہتا ہے کہ قبضہ برقرار رہے گا اور مودی ایگری کرے گا، چینی اس کا اعلان نہیں کریں گے، اس کا چرچا نہیں کریں گے، صرف اتنی فیور وہ چاہیں گے، اور چینیوں کا یہ مزاج بھی نہیں ہے، وہ گلگت بلتستان پہ قبضہ تو بہت دور کی بات، اور اس میں جو ایشورنس وہ لیں گے، کیونکہ وہ لداخ کو تبت کا حصہ سمجھتے ہیں، جی، جو وہ جہاں ہندو آبادی نہیں ہے، جو اس کا جو ایشورنس لیں گے وہ یہ کہ گلگت بلتستان کا نام نہ لو، اور سی پیک کا، اس لیے کہ چین کے لیے سب سے منصوبہ کیا ہے؟ سی پیک، یہ 1 بیلٹ 1 روڈ، اور اس میں سب سے اہم سی پیک ہے، یہی راستہ ہے نا باہر نکلنے کا، یہیں سے گزر کے جانا ہے نا۔ کہتے ہیں اس کا تو کوئی نام نہ لو، یہ فرسٹ پرائرٹی، چینی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے، دنیا کو میسج کیا دے رہی ہے، یہ فرسٹ پرائرٹی ہے، اس طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، کہ اس میں کوئی کمپرومائز کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ ہے ہارون صاحب، بالکل چین کی اس وقت پوزیشن بڑی مضبوط ہے، مگر جتنے بھی ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ کرونا کے بعد جو چائنا کے اوپر پریشر آیا، اور خاص طور پہ امریکہ نے جو پریشر اس کے اوپر بلڈ کرنے کی کوشش کی، امریکہ اس ساری صورتحال میں انڈیا کے ساتھ کھڑا، انڈیا کی حمایت بھی کر چکا ہے، چائنا اس پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت کہ وہ اپنی منمانی کر لے گا، اب دباؤ سرحدی معاملات کے حوالے سے بھی ہے اور اندرونی طور پہ بھی، اب چائنا کیا کرے گا؟ یہ ہے کہ انڈیا منمانی نہیں کر سکے گا، انڈیا کیا کرے گا؟ دیکھیے ان کی فوج ہے 11 لاکھ، اور چین کی فوج اس سے 2-3 گنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنگ کے علاوہ بھی بہت سے حربے استعمال کرتے ہیں، اندر علیحدگی کی تحریکیں، چین میں تو کوئی علیحدگی کی تحریک نہیں، ان علیحدگی کی تحریک فرض کیجئے کہ وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، انہیں سرمایہ فراہم کرتے ہیں، وہ ان کے لیے اور بہت مسائل پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انڈین لیڈرشپ ایسی احمق ہے کہ وہاں ابھی بحث ہو رہی ہے کہ چین کا بائیکاٹ کر دو، چینی مصنوعات کا، اچھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڈمی ایک ان کا ٹیلی فون ہے جو بہت پاپولر ہے، میں نے بھی خریدا ہے، ابھی پتہ چلا کہ وہ اچھا خاصا ہے، ریزنیبل ہے، اور بہت مارکیٹ میں اس کی پرائس جو آئی فون وغیرہ ہے ان کا 10% ہے، 20%۔ تو کسی نے اس کے جواب دیا کہ یہ تم چینی ٹیلی فون سے میسج کر رہے ہو نا بائیکاٹ کرنے کا، اور جو نیا ٹیلی ویژن انہوں نے وہاں لانچ کیا وہ راتوں رات بک گیا، تو وہ مارکیٹ تو ایک اور طرح سے بیہیو کرتی ہے۔ اس میں پھنس گیا انڈیا، اس لیے کہ نفرت کا پھیلا کر، دیکھیں یہ بھائی ہٹلر والا ماڈل ہے نا، میجارٹی کو پرو کر کے اس نے کیا کیا ٹرمپ نے
کہ گوری میجارٹی کو پرووک کر کے تو حکومت حاصل کی، اب بھی وہ یہی کر رہا ہے، ابھی بھی یہی کر رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ گورنروں سے سختی کرو، وہ کہہ رہا ہے فوج ڈپلائے کرو، فوج کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، فوج نے ایک طرح سے اس کو جواب ہی دے دیا نا۔ اور پولیس چیف نے کہا کہ اگر ڈھنگ کی بات نہیں کر سکتے کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ کسی صدر سے اگر پولیس چیف یہ کہے کہ کیپ یور ماؤتھ شٹ اور جیتنے کا چانس اسی کا ہے، تو یہ تفریق بڑھتی چلی جائے گی۔ اب کیا ہے؟ اب جو جن چیزوں پہ غور کیا جا رہا ہے دنیا میں، دانشور غور کر رہے ہیں، حکومتیں غور کر رہی ہیں، جو چیزیں چھن چھن کے باہر آ رہی ہیں کہ امریکی غلبہ اس دن ختم ہوگا جس دن ڈالر دنیا کی واحد کرنسی نہیں رہے گی، جس دن چین اور امریکہ مل کے چین اور روس مل کے ایک نئی کرنسی انٹروڈیوس کر دیں گے، اس میں لین دین ہونے لگے گا۔ اس میں مثلاً یہ سینٹرل ایشیا میں لین دین ہوتا ہے، پاکستان اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس میں دونوں ممالک کے درمیان ہوتا ہے، افریقی ممالک، جب چین کا تو بہت ساری دنیا کے ساتھ ایک لین دین ہے۔ جس دن ڈالر چیلنج ہو جائے گا، امریکی غلبے کا اختتام ہونے لگے گا، آغاز ہو جائے گا اسی۔ اور رہ گیا دیکھیے انڈیا، تو یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ انڈیا مستقل طور پہ ان کا حلیف رہے گا اور اس کو بچاتا رہے گا، بھائی یہ نہیں ہوتا۔ ڈان جو محلے کا جو گنڈا ہوتا ہے اس کی سرپرستی کرتے، جب دیکھتا ہے نا گنڈا نالائق ہے نکلا، کچھ نہیں کر سکا تو ہاتھ ہٹا لیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ وہ سینٹرل ایشیا پالیسی سے اس کو نکال دیا تو باقی چیزوں سے بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ چین کے خلاف اس کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کچھ اسلحہ تھوڑا سا بھیجا، تو اسلحے کے چین میں تو ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ چائنا کے ساتھ مقابلہ، چائنا کے ساتھ ان کا $100 بلین کا بجٹ ہے، انڈیا کا ہے 45 بلین کا۔ انڈین آرمی اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے، مورائل ڈاؤن ہے، خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، جوان اور افسروں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دیکھیں نا، مسلمانوں کو الگ کر دیا، دلت ظاہرہ ناخوش ہیں، سکھ ناخوش ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اقلیتیں ناخوش ہیں وہاں پر، تو اقلیتیں جب ناخوش ہیں، اچھا پھر نیپال، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کر سکتے تھے کبھی نیپال ایک دن اٹھے گا، یہ 1857 کے اگریمنٹ ہے، اور کہہ گئے مت سڑک جو ہے کالا پانی کی طرف سڑک نہ بناؤ۔ یہ سڑک کا معاملہ نیپال کے ساتھ بھی چین آگے بڑھ رہا ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے۔ اور امریکہ جو ہے نا، دیکھیں نا، کرونا سے چین نے کافی حد تک نمٹ لیا، اور اس کو کرونا سے اتنا تھریٹ نہیں ہے جتنا امریکہ کو ہے، اچھا اب یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اس میں کرونا اور بڑھے گا۔ میں بریک سے واپس آ کے اس پہ تفصیل سے بات کروں، بہت سارے ایسے کوشچنز ہیں چائنا اور انڈیا سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ نیپال کی بھی بات کریں گے، امریکہ کی بھی بات کریں گے، انٹرنیشنل پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں۔ ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کے حوالے سے تو میں پوچھوں گی آپ سے ہارون صاحب، مگر ابھی جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو انڈیا اور چائنا کے بیچ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ صرف عوام کو بتلانے کی حد تک کشیدگی ختم ہو جائے، مگر دونوں افواج جہاں پر موجود ہیں اپنی پوزیشن سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب چین پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو کشیدگی کیسے ختم ہوگی؟ مور اوور، جب منصوبہ یہ ہے کہ چین کے ذریعے اور دوسرے ممالک میں چین کا گھیراؤ کیا جائے، اس کے جنوبی سمندروں میں اس کے لیے مشکلات پیدا کی گئے، سی پیک کو روکنے کی کوشش کی جائے، لیکن امریکن اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ یہاں آ کے واز کرتے رہی، کھلم کھلا زچ ہونے کی نشانی تھی۔ پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے، تو اب پاکستان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ جائے۔ اب پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہو؟ دیکھیے پاکستان کے لیے ایک عجیب بات ہے کہ دھیرے دھیرے بعض راستے کھل رہے ہیں اور بعض مشکلات اس کی رفع ہو رہی ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات میں قابل ذکر حد تک، معقول حد تک بہتری آئی ہے، یعنی ایرانی سرزمین وہ استعمال، یہ حیرانگی ہے۔ اچھا افغانستان میں تو دیکھیے اب مشکل ہو گیا ان کے لیے، ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ پاکستان کا رول ہے وہاں، وہ لوگ برسر اقتدار آ رہے ہیں جو پاکستان میں تخریب کاری نہیں چاہیں گے۔ ہمارے ہاں ادروائز بھی جو تخریب کاری ہوتی ہے، یعنی اندرون ملک جو عوامل کو انڈیا استعمال کر رہا، ان کے لیے بھی زندگی دشوار ہو جائے گی۔ صحیح صحیح۔
افغانستان اور پاکستان کی طرف سے تھریٹ کم ہو جائے گا، انڈیا کو بتا دیا جائے گا گلگت بلتستان کا نام نہ لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا۔ روس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے مشکلات کم ہو رہی ہیں۔ چین پاکستان نہیں ہے، جب وہ وہاں پہنچ گیا وہاں سے پیچھے نہیں ہٹے گا، دے آر ڈٹرمنڈ، ان کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ ہم آگے بڑھتے، کبھی اتنا رائپ نہیں تھا کشمیر جتنا آ جائے۔ 1947 سے لے کے اب محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ اور ان کے صاحبزادے تک تو جیل میں، ساری کشمیری قیادت جیل میں، کوئی انڈیا کے حق میں ایک لفظ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں ایک بھرپور سفارتی مہم چلانی تھی، اور ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ ملتان کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ سندھ کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ جناب گندم کے بارے میں، دنیا بھر کی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ وزیر خارجہ کو ایسا کشمیر پہ ایک بھرپور زبردست مہم، مجھے یاد ہے کہ 10 ملکوں کو دورہ کیا تھا 5 اگست کے بعد مودی نے، جب کشمیر میں انہوں نے کارروائی کی تھی۔ تو پاکستان کے لیے حالات سازگار ہیں، لیکن نتیجہ اسی کے حق میں نکلتا ہے جو کوئی کوشش کرے۔ اندرونی لحاظ سے ہم لوگ بڑی مشکل کا شکار ہیں، اندرونی لحاظ سے انڈیا ہم مشکل کا شکار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، بہت سے پرابلمز ہیں، لیکن انڈیا ہم سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ دیکھیں انڈیا کے تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو سرحد ہے وہ متعین نہیں ہے، 3000 سے 4000 کلومیٹر کی سرحد ہے چین کے ساتھ، وہ متعین نہیں ہے۔ کیا ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے اب کشمیر کے، ہم اس کے لیے بھرپور آواز نہیں اٹھا پاتے؟ نہیں، ہم ترجیحات ٹھیک طرح سے طے نہیں کر سکتے نا۔ اب وہ خان صاحب لگ گئے اس میں ٹائیگر فورس میں، ٹائیگر فورس کیا کرے گی؟ 10 لاکھ ہیں نوجوان، وہ 10 لاکھ کریں گے کیا؟ شجرکاری مہم میں حصہ ڈالیں گے۔ شجرکاری مہم کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے اگر 1-1.5 لاکھ بھی کام کے آدمی ہوں اور ایک آدمی 100 درخت لگا سکتا ہے، برسات کا موسم شروع ہونے والا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ لیکن ٹڈی دل میں کیا کریں گے؟ ان کی کوئی ٹریننگ ہے؟ ان کی کوئی ٹریننگ ہے؟ یہ ٹڈی دل کو پکڑے، ٹڈی دل کے سپرے کیا جاتا ہے، یہ اس میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ انفارمیشن کا یہ ذریعہ نہیں بن سکتے۔ اچھا، یہ جو ہے ایس او پیز پہ عمل درآمد، احتیاطی تدابیر پہ عمل درآمد، وہ تو اس میں یہ کیا کریں گے؟ جائیں گے پیپلز پارٹی والے ہوں گے، کوئی نون لیگ والے ہوں گے، کوئی دوسرے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کا سیاست، وہ ان سے الجھیں گے، کیونکہ ٹریننگ کے بغیر آپ کسی فیلڈ کو، کسی گروپ کو میدان میں نہیں اتار سکتے۔ لیکن ان کا تو یہ کہنا ہے سیاست سے بالا تر ہو کے ٹائیگر فورس بنائے گی، اس میں کرونا کے بعد سے بات بالا تر ہو کے تو نہیں بنائے گی، یہ خان صاحب کی ٹائیگر فورس ہے، وہ اس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اور ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ لاہور کی حد تک تو میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں، دوسرے شہروں کا بھی پتہ نہیں کیا، وہاں سے بھی کچھ اطلاعات ملی تھی لیکن وہ کنفرم نہیں کیا۔ لاہور میں کنفرم ہے کہ ٹریڈرز ایسوسیشن ہے، کوئی کسی مارکیٹ کو ذہن میں لائے، نام لینا ضروری نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور پولیس کو پہنچا دیتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں اور پولیس کو پہنچا دیتے ہیں، اور پولیس ان کے حق میں جائے گی۔ دیکھیں نا، جو سب سے بڑی غلطی کی خان صاحب نے حکومت سنبھالنے کے بعد، جو کہ پولیس اصلاحات اور عدلیہ کی اصلاحات، ملک کھڑا ہوتا ہے پولیس اور عدلیہ پہ، اس پہ دباؤ آتا ہے سرکاری دفتروں پہ اور ساری اجتماعی زندگی پہ، اس سے بہتری شروع ہوتی ہے۔ سارا دباؤ تو اس وقت خان صاحب نے میڈیا کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے۔ اب میڈیا کے ساتھ معاملے میں ان کا کانسیپٹ صحیح نہیں ہے، لیکن شجرکاری کرنی ہے، یا یہ کرونا کا مسئلہ ہے یا ایس او پیز پر عمل درآمد، میڈیا ہول ہارٹڈلی، دل و جان سے اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ٹڈی دل کا مسئلہ ہے یا کوئی ہے جس میں اویئرنیس بھی دے رہا ہے، اور جو یہ احتیاطی تدابیر کا معاملہ ہے، اس میں تو دیکھیں سب سے اہم چیز تشہیر ہے، یہ خیال دلوں میں راسخ کرنا، بار بار لوگوں کو بتانا، اور بھائی گھبراؤ نہیں، اس کا علاج موجود ہے، اس کا علاج ہے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، چہرہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، فاصلہ برقرار رکھو۔ تو یہ کام میڈیا ہی کرے گا نا، یہ کام وزیروں کے کرنے کا تو نہیں ہے، انتظامیہ کے کرنے کا تو نہیں ہے۔ ایک لاسٹ کوشچن انٹرنیشنلی، ہارون صاحب، جس طرح سے انڈیا اور چائنا کی بات ہو رہی ہے، حیران کن طور پہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں امریکہ کے، حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے سختی سے نمٹتے رہے ہیں۔ چائنا کے ساتھ تعلقات امریکہ کے خراب ہو رہے ہیں، اب چائنا اور امریکہ کے درمیان جو پروازیں ہیں وہ 16 جون سے مکمل طور پہ بند ہو جائیں گی، سفری راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہ جو انٹرنیشنل ہم دیکھتے ہیں انڈیا کی صورتحال، امریکہ کی، چائنا، ایران، رشیا کی آپ نے بات کی، پچھلے دنوں اسرائیل کا ذکر ہوتا رہا، کیا کوئی نیا بلاک بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کشمکش رہے گی،
یہ ایک نئی سر جنگ شروع ہو گئی ہے جیسے روس اور امریکہ میں تھی. لیکن فائنلی بات چیت کے سوا کیا راستہ ہے؟ کیا امریکیوں کو چین نہیں جانا اور کیا چینیوں کو امریکی نہیں جانا؟ کیا دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین نہیں کرنا؟ دنیا کی اکانومی تو اب اور طرح کی ہوگی. پہلے بھی ساری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتی تھی، قافلوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے. لیکن آج کی دنیا تو ایک دوسرے پہ انحصار کرتی ہے. نیا بلاک بن سکتا ہے. نیا بلاک ہوگا اگر روس اور چین میں اتفاق رائے ہو جاتا ہے اور اس میں اور اس پہ کچھ کام ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، جو نئی کرنسی ہے اس پہ کام ہو چکا ہے. چینیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اعلان کریں نہ روسیوں کا. ہمارے جیسا مزاج نہیں ہے. وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. شہباز شریف کو پکڑ لیں گے، شہباز شریف کو پکڑیں، چھوڑیں گے نہیں. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ ایک ضمانت ہوئی اور قصہ ختم، اور بیٹھے ہوئے ہیں شیخ رشید صاحب 2-4 قوموں کا مزاج بھی تو ہوتا ہے. قوموں کا مزاج ہوتا ہے، بالکل صحیح. یہی اہم ترین نقطہ ہے اس میں. تو نیا بلاک اس میں پاکستان شامل ہو سکتا ہے، اس میں ترکی شامل ہو سکتا ہے، اس میں ایران شامل ہو سکتا ہے. ایران کے ساتھ تو دیکھیے نا جو رویہ ٹرمپ تو ایک عجیب و غریب فیصلے کرتا ہے نا، اس میں کوئی لاجک تو نہیں ہوتی نا. ایرانیوں کی ضرورت پڑے گی. اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ فائنلی ایک دن آئے گا کہ ایران اور امریکہ کا معاملہ طے پا جائے گا. ایران کے بغیر مڈل ایسٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایران ایک مضبوط ملک ہے. دیکھیے عرب ملکوں کی حالت تو یہ ہو گئی کہ وہ ترکی کے خلاف خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں، اسرائیل اور سعودی عرب. یمن اجڑ گیا، ہمارے بھائی وہاں اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، بچے مر رہے ہیں. شام اجڑ گیا، برباد ہو گیا. عراق برباد ہو گیا. اور یہ یو اے کی حالت یہ ہے، اس کی اکانومی جتنی مرضی مضبوط ہو کہ یہ بحرانوں کا سامنا نہیں کر سکتی ہمارا. تو اس میں اگر کوئی طاقت ہے تو ایران ہے اور پرلی طرف ترکی ہے. اور اگر کوئی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہیں، ترک بھی ویسے معاملے میں جذباتی ہیں، ترک میں تاریخی طور پہ اختلافات رہتے ہیں. ایران اور ترکی کے معاملات بہتر ہوتے ہیں. تو یہ عالم اسلام کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہوگی. چلیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مسلمانوں اور عالم اسلام کے لیے سب اچھا. ہارون صاحب اب بات کرتے ہیں ذرا معیشت کے حوالے سے. معیشت کے جو کچھ فگرز میرے پاس ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں ہارون صاحب نوکریاں، لوگ پہلے جو برسر روزگار تھے بے روزگار ہو رہے ہیں. حکومت فیصلے کر رہی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ملازمین کو اسٹیل مل سے فارغ کر دیا جائے. یہ جو اسٹیل مل ہے اتنے منافع میں چلتی تھی، پھر خسارے میں. مشرف دور میں بڑا منافع، اس کی بڑی مثال دی جاتی ہے مشرف دور کی. آتے آتے یہ اتنے خسارے میں آ گئی ہے. اس کو برباد کیا اس محترم شخصیت نے جسے شہید کہا جاتا ہے. ہمیں بھی کوفت ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہوئے. 3 ارب روپے کی کرپشن تو بے نظیر بھٹو کے دور میں 93 سے 96 تک ہوئی تھی. وہ اخباروں میں اس کی بعض جرائد میں اخبارات میں تفصیل چھپی. اس پہ مطلب 70 کروڑ روپے کا سامان آیا، وہ تاجروں کے ساتھ لین دین کر کے بزنس مین سے 20 کروڑ میں دے دیا. پرمٹ بھی دیے اس زمانے کی، اگر وہ ساری کھوج لائے. منافع وہ ہمیشہ کماتی تھی فوجی دور میں. مطلب بعد میں تو پھر یہ نوبت آ گئی. آخری جو مشرف کے دور میں جنرل قیوم جو تھے ان کے زمانے میں اس نے ریزنیبل منافع کمایا. لیکن اس میں ہوا کیا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے اتنے لوگ داخل کر دیے. وہ تو لوگ پارٹی کے تھے نا، وہ کام کرنے کے لیے تو وہاں نہیں جاتے تھے. وہ ورکر تو نہیں تھے، وہ اس کام کے لیے تو تیار نہیں کیے گئے تھے. وہ کولن پاول نے کہا تھا اس کے بارے میں ایک دفعہ، صدام کے بارے میں جب جنگ شروع ہونے والی تھی، کہ وہ کیسا لیڈر ہے، کیسا بار لیڈر ہے. اس نے کہا ہی از ناٹ اے سولجر، ہی از ناٹ اسکول ٹو بی ٹیکٹیشین، ہی از ناٹ اے اسٹریٹجسٹ، ہی از ناٹ اے جنرل. ادر دین دیٹ ہی از اے گریٹ ملٹری لیڈر. بھائی کام آتا ہی نہیں ہے. وہ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے. اس میں بے نظیر کے دور میں یہ برباد ہوئی. دیکھیے اسٹیل مل تو خسارے میں جا ہی نہیں سکتی. روسی اس کے گاہک تھے، وہ تو چیف سپریم کورٹ نے روک دیا. چینی اس کے گاہک، چینی اس پہ کتنا سرمایہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. یو کین ناٹ امیجن. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ 1200 ارب روپے نہیں، ان لوگوں کو فارغ کریں، کام نہ کرنے والوں کو. 1200 ارب روپے بتدریج وہ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ساحل سمندر پہ ہے، امپورٹ اس کے لیے آسان ہے. 2 کروڑ کی آبادی کے شہر ہے، وہاں وہ کھپت ہے، اور پورا ملک اس کی مارکیٹ ہے. اس کو تو کمپیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں سے اگر ایکسپورٹ کرنی وہ مرحلہ ہے، وہ تو خیر بات کیوں نہیں ہو پا رہا آسان نہیں. سیاسی پارٹیاں مزاحمت کرتی ہیں، ان کے ووٹر ہیں نا پیپلز پارٹی کے، ایم کیو ایم کے ووٹر ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے اسد عمر صاحب، اللہ تعالیٰ
انہیں مطلب بڑی فہم و بصیرت بخشی ہے. پرائیویٹائزیشن کے بڑے خلاف ہے. اور کبھی حکومتوں نے بھی کاروبار چلایا ہے, اور پاکستان جیسے معاشرے میں ریلوے ہے تو خسارے میں, پی آئی اے ہے تو خسارے میں, تمام سرکاری ادارے کا خسارہ اتنا ہے کہ دفاعی بجٹ سے تجاوز شکایتیں آتی ہیں. میں نے ابھی کنفرم نہیں کیا, تھوڑی دیر پہلے کسی نے مجھے بتایا کہ اب بھی سفارشی تقرریاں ہو رہی ہیں. حکومتوں کا کام یہ نہیں ہوتا. حکومت اس سے جان چھڑائے, بلیڈ کر رہا ہے پاکستان, بلیڈ کر رہا ہے ریلوے میں, پی آئی اے میں, سٹیل مل میں, اور بہت سی سرکاری انٹرپرائز ہے. وہ برطانیہ نہیں کر سکا, امریکہ نہیں کر سکا, وہ کوئی دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکا. سوشلزم دنیا میں کیا, چین میں کیا ہوا فائنلی, انہوں نے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی اجازت دی. اسد عمر صاحب خود ایک بزنس مین ہے, انہیں طریقہ کار پتا ہے, بڑے اچھے بزنس مین نہیں ہے نا, مینیجر ہیں. بزنس مین ہوتے تو کبھی یہ غلطی نہ کرتے, لیکن وہ خود کو بڑا اچھا بھلا آدمی ہے اور پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کر رہا ہے. اب ان کی بات اڑ رہی ہے بھائی, فائنلی سٹیل مل کو جو ہے پرائیویٹائز ہونا ہے, پی آئی اے کو ہونا ہے, ریلوے میں بھی اگر یہ ممکن ہو, خیر ماہرین رائے دے سکتے ہیں, تو گڈس ٹرین جن کے ذریعے منافع کمایا جا سکتا ہے, ایران اور ایران کے آگے ترکی, اور ترکی سے آگے یورپ, آپ ریلوے کے ذریعے دنیا بھر میں اپنا مال بھیج سکتے ہیں. ٹھیک, تو وہ اس چیزوں کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. سٹیل مل میں سیاسی جماعتیں اگر مخالفت کرتی ہیں تو ملک کی اکانومی کو بلیڈ کرنے کی حمایت کرتی ہیں. اکانومی کی بات کریں ہارون صاحب, اکانومی کے جو فگر وزارت خزانہ نے سینٹ اجلاس میں دیے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. میں پڑھ رہی تھی, مزدوروں کی جو ترسیلات آتی ہیں بیرون ملک سے وہ $2 ارب تک کم ہو جائیں گی. غربت کی شرح 24.3 سے 33.5 پہ پہنچے گی, اور مالی خسارہ یہ بڑی خطرناک ہے ہارون صاحب, یہ بڑی خطرناک ہے. دیکھیں نا, دنیا ساری کرونا کی ذات میں جب تک ویکسین دریافت نہیں ہو جاتی ہے, اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کیا کہہ رہا ہے, چینی قیادت بھی یہ کہہ رہی ہے, پیپلز ویکسین, ایسی ویکسین جو ہر شخص تک پہنچ سکے, اتنی سستی ہو. کام تو اس پہ ہو رہا ہے. یہ بڑا مشکل وقت ہے دنیا کے لیے, اور یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے یہ کس طرح گزارا جاتا ہے؟ یہ صبر اور تحمل کے ساتھ, ایک دوسرے کی مدد, بڑی ہوش مندی کے ساتھ. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے, ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ. آپ کا پڑوسی بھوکا نہ سوئے, اور پڑوسی کیا ہوتا ہے, 7 گھر ادھر اور 7 گھر ادھر اور ادھر. آپ کو اپنے محلے میں خبر ہونی چاہیے, بھوکا نہ سو جائے کوئی. اگر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ہے اور لوگ سروائیو کر جاتے ہیں, تو ماشاءاللہ چین کے تو ہم سے بھی زیادہ خراب تھے 30-35 سال پہلے. ٹھیک ہو گئے نا, معیشت ترقی کر سکتی ہے اگر آپ سول ادارے ٹھیک کر لیں. اگر حکومت جھک نہ مارے کاروبار میں, حکومت کو کیا پڑی ہے جی سٹیل مل چلانے کی اور پی آئی اے چلانے کی. اور جناب ریلوے میں آج بھی جعلی ٹکٹ بکتے ہیں. اور جی مجھے کہا انہوں نے, میں نے کہا یہ 2 سیٹیں خالی ہیں, میں نہیں چاہتا یہاں کوئی دوسرا آدمی, میں رات کو سونا چاہتا ہوں, دوسری ٹکٹ کے پیسے لے لیں. انہوں نے کہا آپ کو پیسے دینے کی ضرورت کیا ہے, آپ ایک ٹکٹ کے بھی پیسے نہ دیں. مجھے ایک صاحب نے کہا, میں نے کہا یار دل میں حیران آ گیا, یہ لائلٹی ہے. دفتر کا کوئی نقصان ہو رہا ہو کسی دفتر میں آدمی, تو اس کی کم از کم آرزو تو ہونی چاہیے کہ یہ نقصان نہ ہو. اگر فائدہ پہنچا سکے تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں. یہی بات حماد صاحب بھی کہتے تھے ہارون صاحب کہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کا خسارہ ہمارا جو دفاعی بجٹ ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے. آپ بتائیے 230 ارب روپے کا قرض ہے, کوئی 400 روپے پی آئی اے کے ذمہ ہے, یہ کہاں سے دیں گے آپ؟ نوٹ چھاپیں گے, مہنگائی بڑھے گی, افراط زر ہوگا, عام زندگی کی, عام آدمی کی زندگی بند ہے ہارون صاحب, جب سے بند ہے, اور جو ملازمین وہاں پر ابھی بھی موجود ہیں 35 ارب روپے کی تنخواہیں صرف دے چکے ہیں. جب اتنا نقصان ہو رہا ہے تو پرائیویٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ اس طرف اسد عمر صاحب کیوں نہیں لے کر آتے اس چیز کو؟ اسد عمر صاحب کو دیکھیے, اگر زندگی آدمی کے ساتھ مفاہمت نہیں کرنے آتی, آدمی کو زندگی سے مفاہمت کرنی ہوتی ہے, آپ کو حقائق کے ساتھ ڈھلنا پڑتا ہے. تو اسد عمر صاحب جو ہے ان کو پیچھے ہٹنے پڑے گا. سینسیبل آدمی ہے, لیکن عجیب بات ہے, ایک عجیب فیصلہ, ایک عجیب ان کی رائے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف میں بڑھ رہی ہوں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو معیشت کے حوالے سے بات ہوگی, خاص طور پہ گندم کی بات کریں گے. آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے کیسز بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب بھی کیا ہے, ان سے متعلق بھی تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب آٹا بار بار آپ بات کرتے رہے، آٹا تو مہنگا ہو گیا، پھر ہنس کیوں رہے؟ آٹا مہنگا ہو گیا ہارون صاحب؟ نہیں، یہ فکرہ آپ نے اس طرح کہ ہارون صاحب آٹا جیسے آٹا ختم ہو گیا ہو، ختم ہونے کے قریب ہے ہارون صاحب، لوگ ذخیرہ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بنیادی پالیسی ہی غلط ہے، میں اس کی وضاحت تو پہلے ہی کر چکا ہوں بھئی۔ عجیب و غریب پالیسی ہے، کاشتکار ناخوش، مل والا ناخوش، حکومت پہ بوجھ، کاشتکار بھی ناراض، عام آدمی بھی ناراض، سارے فریق اس میں خسارے میں ہیں۔ پالیسی کیا ہے بھئی؟ آپ جو 6.2 ملین ٹن جو ہے وہ گندم خریدی ہے سندھ، زیادہ تر پنجاب نے 4.1، کچھ سندھ نے، تھوڑی سی پختونخوا وغیرہ نے، اور حالت یہ ہے کہ سمگلنگ اب بھی نہیں رکی۔ 50 روپے من کے حساب سے خیر آباد پل سے ٹرک گزر سکتا ہے 1,12,000 روپے، ٹھیک ہے؟ نہیں، گزارے یہ ہے کہ فائدہ اس کا ملوں کو بھی لینے دیتے۔ خود بھی دیکھیں علیم خان نے یہی کہا کہ 2200 روپے ہمیں پڑتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 2250 روپے پڑتی ہے۔ ہر جو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہے، آفیسر ہے، وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ آپ نے اس سے حاصل کیا کیا؟ مل والے بھی خرید لیتے، کچھ آپ بھی خرید لیتے، آپ کو اس کی 60 لاکھ ٹن کے کیا، 62 لاکھ ٹن کے کیا ضرورت ہے خریدنے کی؟ تو اس میں کسان جو ہے اس کو اگر کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، اس وقت زرعی معیشت کو اٹھانے کی ضرورت تھی۔ آڑتی بھی تو لوٹتے ہیں نا ہارون صاحب؟ آڑتی بھی لوٹتے ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ وہ آڑت کا تو پورا نظام، اگر آپ کسان تک پیسہ دیکھیے، ثانیہ نشتر نے ہر آدمی تک پیسہ پہنچا دیا۔ 1-2%، 3% غلطی ہوئی ہوئی، اس سے زیادہ نہیں۔ 8,26,000 آدمی نکال دیا اس نے سسٹم میں سے جو ناجائز تھے۔ اگر آپ اس کسان کو پیسہ دیں، میں بارہا اس کی مثال دے چکا ہوں، جہاں انٹرسٹ فری لون دیا گیا ہے کسان کو، وہاں آمدن 80 سے 120% بڑھی ہے، اس کے بچے پڑھ گئے ہیں، اس کا گھر صاف ہے، اس کی گلی صاف ہے، اس کے اندر ایک امنگ پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے اس کو آبادی کو کھڑا کرنا ہوتا ہے نا، حوصلہ دینا ہوتا ہے نا۔ اور آپ یہ کیا کریں، اگر اس کو 1600 روپے من مل جاتے تو اس میں کیا حرج تھا؟ تھوڑی سی قیمت آپ بڑھاتے۔ اب آپ نے پولیس کے ذریعے، اپنا اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے گندم تو خرید لی، آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے، اس کا ذخیرہ رکھنا ہے، اس کی ساری سال اس کی نگرانی کرنی، چوکیدار ہیں، پورا نظام ہے، بجلی ہے، وہ مینٹیننس ہے بلڈنگز کی، تو آپ کو تو مہنگی پڑے گی۔ اور آپ ان کو 1400 روپے دیں گے یا 1600 روپے دیں گے ملوں کو، تو فائدہ کیا؟ ملوں والے خرید لیتے ہیں اپنی ضرورت کی۔ صرف آپ نے روکنا کس چیز کو ہے؟ ذخیرہ اندوزی کو۔ تو اس کا سسٹم بنایا نا ذخیرہ اندوزی روکنے کا، یہ تو نہیں ہے نا۔ دیکھیے، جو کرنے کے کام ہیں، کارٹلز کو روکنا اور بدماشی کو روکنا، یہ اصل حکومت کا کام ہے۔ یہ چنا جو ہے، میں ہمیشہ ہر سال پتہ کرتا رہتا ہوں، جب چنا پیدا ہوتا ہے 80-90 روپے کلو ہوتا ہے، اور یہ ہوتے ہوتے 150 پہ چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھیے، یہ ملک ہے زرعی ملک، اور ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ زرعی ملک ہے اور ہم کوکنگ آئل امپورٹ کرتے ہیں۔ لکھنے کی حد تک اب یہ زرعی ملک رہ گیا ہارون صاحب؟ اس لیے کہ آپ ماضی میں زندہ ہے نا، نہ آپ کی زمین ہموار، نہ پیسٹی سائیڈز اچھی ملتی ہیں، نہ کھاد بر وقت ملتی ہے۔ وہ آڑتی سے لیتا ہے، آڑتی اس سے سود لیتا ہے، 15-20% اس نے مہنگی دی، پھر اس کی فصل سستی خریدی۔ وہ تو اس کو کہہ دیا، جیسے بھٹا مزدور اس کو کہہ دیا، اس کو رہائی دلائیں۔ ہارون صاحب، یہ شکوہ بھی آتا ہے، جس طرح سے آپ کسانوں کی بات کریں، کسان کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت کچھ سطح پہ کام ہوا ہے، مگر جو چھوٹا کسان ہے وہ ابھی بھی بدحال ہے۔ وہ اسی لیے کہتا ہے کہ کچھ مجھے بھی مراد دی جائیں، پہلے سے زیادہ پیداوار ہو، بہتر طریقے سے ہو، حکومت تک بہتر پہنچے۔ پراپر سٹڈی، پھر میں آپ سے کہتا ہوں، پولیس ٹھیک نہیں ہے، پٹوار ٹھیک نہیں ہے، سرکاری ادارے کام ہی نہیں کر رہے۔ وہ تو فائلوں سے اس طرح ڈرتے ہیں سرکاری افسر، جیسے اس میں سمپولیے ہوں، سانپ ہو، اس میں ہاتھ ہی نہیں لگاتے کام کو۔ اس میں ایک کوہین پیدا کرنا ہوتا ہے نا، اور وہ راتوں رات نہیں ہوتا۔ یہ جو اتنی بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، یعنی ہر جگہ غلاظت پھیلی ہوئی ہے، یہ اس حکومت نے نہیں پھیلائی ہے۔ اس حکومت سے شکوہ یہ نہیں ہے کہ اس نے آئے اور ہر چیز خراب کر دی، لیکن اس نے بگننگ بھی نہیں کی، لیکن اس نے کہیں سے آغاز کار نہیں کیا۔ اس کی آغاز کاروائی تھا پولیس کی اصلاح سے، اس وقت ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ مگر اس وقت تو ہم نے دیکھا انہوں نے ناصر درانی کے ساتھ کیا کیا۔ ویسے تو وہ پوسٹر بوائے تھے پی ٹی آئی کا، جن کو چلیے دیکھیے بہت خرابی ہو جاتی ہے، بہت غلطی ہو جاتی ہے، قومیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ماؤ زے تونگ کے کمیونزم میں اور اسٹالن کے اور گورباچوف تک کے کمیونزم میں
جو ہے معیشتیں ان ملکوں کی نہیں اوپر اٹھ سکیں. تو چین جو ہے پاکستان سے بہت پیچھے تھا. مستقبل کے لیے اگر آپ ٹھیک تجزیہ کر لیتے ہیں اور صحیح خطوط پہ آگے دیکھیں، انرجی بہت ہے اس قوم میں، توانائی بہت ہے. یہ ٹائیگر فورس کو لگا ٹڈی دل دو فلاں دو ایس او پی، تو کس کام میں لگا؟ اس کو کہیں نہیں، اس کو کہیں درخت لگائیں. دیکھیے ایک تو درخت لگانا نیکی کا اللہ کے رسول نے کہا، نیکی کا کام ہے. دیکھیے بھئی آلودگی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایندھن اس سے مہیا ہوتا ہے، آکسیجن اس سے مہیا ہوتی ہے، صحت اس سے بہتر ہوتی ہے، ماحول صاف ستھرا رہتا ہے. دیکھیے کیا کیا حکومتوں نے. میں جب نواز شریف حکومت کے بارے میں سوچتا ہوں، شریف خاندان کے بارے میں، کراچی سے پشاور تک موٹر ویز بن گیا. ایسی موٹر ویز ہیں کہ دنیا کے کم ملکوں میں ہوں گی، ترقی پذیر ملکوں میں تو بالکل نہیں ہے. امریکی معیار کی سڑکیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے. 80% بیماریاں پانی سے پیدا ہوتی ہیں. یہ کرونا وغیرہ وائرس کا تو مسئلہ الگ ہے. 80% میں کتنی بڑی آبادی ہے جو ہیپیٹائٹس میں مبتلا ہوگی، کیونکہ بڑے پروجیکٹ بنائیں گے، اس میں مال بنائیں گے. پینے کے پانی کے لیے ایک قطرہ پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہو سکا. یہ میں آپ کو پوری ایمانداری سے عرض کر رہا ہوں. میں نے ان لوگوں سے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور دیانت سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھا سب سے اچھا پانی کون سا ہے؟ انہوں نے کہا لاہور کے ٹیوب ویلوں کا. اب لاہور کے ٹیوب ویل کا پانی ہے وہ پہنچتا کیوں نہیں؟ نیچے زیر زمین جو لائنیں بچھی ہوئی تھی پرانی ہو گئیں، آلودہ ہو جاتا ہے. اچھا شہباز شریف صاحب سے کہا گیا کہ 100 روپے میں سیبریج بدل دیں. اگر اس سے سارا یورپ ٹوٹی کا پانی پیتا ہے نا. میں ناروے گیا، سویڈن گیا، ڈنمارک گیا، لوگوں نے مجھے کہا یہ کیا بوتل کا پانی پیتے ہیں، کوئی پینے کا پانی ہے، ٹوٹی کا پانی سے بہتر ہے. اب ہم لوگ تو آتے نا ایسے ڈرے ہوئے کہ تو ان سے کہا گیا لاہور کا سیوریج بدل دیں. انہوں نے 260 روپے ٹرین پہ ضائع کر دی جو چلی ہی نہیں. اور انہوں نے یہ بنا دی اپنا جنگلہ بس بنا دی، یہاں بنا دی، ملتان میں بنا دی. مگر انہوں نے کہا کہ 100 روپے میں زمین کے نیچے دفن کر دوں. بھائی آپ کو ترجیحات دیکھنی عوام کی کیا ہے، خلق خدا کی ضرورت کیا ہے. ہارون صاحب ان کی کامیاب شہباز شریف صاحب کا کہیں نہ سی لاہور میں ان کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ وہ لاہوریوں کا مزاج جانتے تھے. ہمارے تمام سیاستدان اس قوم کا مزاج جانتے ہیں. اس قوم کا مزاج یہ ہے کہ اب یہ ایسے کرونا کی وبا پھوٹی، یہ آئی، لوگ کیا احتیاط کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے احتیاط، کہہ کے تھک گئے. وزیر اعظم نے کہا، بار بار کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں، ٹی وی پہ پوری کمپینز چلتی ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کرتا. دیکھیے لیڈر کا کام اور مفکر کا کام یہ ہوتا ہے، انٹلیکچوئلز کا کام بھی یہی، علماء کا بھی کام یہ، قیادت کا، قوم کی تربیت کرے، اس کے اندر اچھے رجحانات پیدا کرے. میں نے آپ کو اس دن حضرت عمر کا فقرہ سنایا تھا. انہوں نے کہا میں تمہاری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا لیکن باتوں سے نہیں، عملی طور وہاں سے لے کے وہ تو خیر ان سے تو کسی کا موازنہ کرنا ہی نہیں چاہیے. بالکل. قائد اعظم کیا کرتے تھے؟ دن رات خود محنت کرتے تھے، ابھی کرونا پہ کیا کریں، خیانت نہیں کرتے. اب جو قائد اعظم ثانی ہے کرونا پہ کیا کریں؟ کرونا پہ میسیج غلط جا رہا ہے. جب خان صاحب کہتے ہیں نا نہیں مارکیٹیں بند نہیں کریں گے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے. ایمفیسس اس پہ ہونا چاہیے دن رات احتیاط پہ. خود وہ اپنا نظر آتے ہیں 6 آدمی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے، انہوں نے نہیں پہنا، انہیں ماسک پہننا چاہیے. جب وہ ماسک پہنیں گے تو اس میں کیا، کتنے ملکوں میں لیڈرز کو جرمانے ہوئے اس بات پر. ابھی 500 جرمانہ انہوں نے بھی لگا دیا ہوا ہے، حکومت نے بھی جرمانہ لگا دیا ہے. 5 روپے عمران خان صاحب گزر. ایک دن آ رہے تھے میرے پاس گجر خان راستہ میں، اس نے روک لیا ٹریفک والے نے. میں نے کہا بھائی تم لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، انتظار کر رہے ہیں یہاں، اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. کوئی میٹنگ تھے گجر خان، کہلا اس نے روکا ہوا ہے مجھے، پولیس والے نے 1000 روپے مانگ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے. وہ خلاف ورزی جو کی تھی اس کی 500 روپے جرمانہ عمران خان صاحب کو تو ہونا چاہیے اور انہیں خوشی سے ادا کرنا چاہیے کہ ماسک انہوں نے نہیں پہنا. ماسک نہیں پہنا. ابھی نو ماسک نو پالیسی. 1000 روپے جرمانے آپ شروع کرنے چاہیے. دیکھیے جرمانہ اس لیے نہیں ہے کہ خلق خدا کو تنگ کیا جائے، چاہے اس کی مقدار کم ہو، اس کو روکا جائے، اس کو کھڑا رکھا جائے کچھ دیر کے لیے، چاہے 200 روپے جرمانہ ہو. لیکن بھائی تمہاری زندگی قیمتی ہے، تمہارے بیوی بچوں کی قیمتی ہے، ماں باپ کی قیمتی ہے، جس دفتر میں جا رہے ہو وہاں انسانوں کی جان قیمتی ہے. بالکل صحیح میسیج نہیں جا رہا.
یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ سارا کاروبار حیات بند تو نہیں کر سکتے، معیشت اس چیز کی متعمل بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ہارون صاحب کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر لے کر آیا جائے، جو بندہ ماسک نہیں پہنے گا اس کو کسی قسم کی کوئی سروس بھی پرووائڈ نہیں کی جائے گی۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی اسلام آباد کی تمام چیزیں دیکھ کے کہ وہاں پہ بہت اچھا یہ کیا ہوا ہے، نو ماسک نو سروس، یہ سلوگن بہت اچھا ہے۔ تو ٹھیک، ہاں نو ماسک نو سروس اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ وہ کیا خبر آئی تھی بھی آپ کے پاس ایک خاتون کی؟ چلیں چھوڑے ہارون صاحب، خبر کیا آئی تھی، وقت بھی ختم ہونے والا ہے، آپ سنا دیں جو خبر آپ کے پاس آئی تھی۔ نہیں میں تو کہا بھائی بڑا سنگین الزام لگایا رحمان ملک پہ، غیر ملکی خاتون نے، اچھا، اور پیپلز پارٹی کی دوسری قیادت پہ۔ یہ آپ اس پہ نہ بات کریں تو کل لوگ اس پہ بات کریں گے، اور آج ہی میرا خیال سوشل میڈیا پہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ اس نے بڑا لمبا چوڑا میسیج ریکارڈ کرایا ہے، شی لکڈ ویری ویری کانفیڈنٹ، اور وہ کہتی ہے کہ میں لڑوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس خاتون کو ہوا کیا ہے، یہ کیوں پیپلز پارٹی کے خلاف کمپین چلا رہی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اس کو ذاتی صدمہ پہنچا ہے شدید، بظاہر ایسا لگتا ہے جی۔ اب یہ معاملہ کھلے گا، اب یہ معاملہ یہاں تک نہیں رہے گا، یہ نیشنل میڈیا تک نہیں رہے گا، یہ انٹرنیشنل میڈیا تک جائے گا، اور پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اگر وہ خطا کار۔ میں اس کا فالو اپ بھی دوں گی۔ بہت شکریہ صاحب، تمام دیکھنے والوں کو شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔